کیا کبھی ہم میں سے کسی نے یہ سوچا کہ ہم مسلمانوں کو یہ بات کیوں سکھائی گئی ہے کہ قرآن صرف عالم، مولوی یا کسی ہادی کی رہنمائی میں ہی سمجھا جا سکتا ہے؟ کہ اگر آپ نے خود قرآن کھولا، ترجمہ پڑھا، غور کیا تو آپ گمراہ ہو سکتے ہیں؟ کیا واقعی یہ بات قرآن سے ثابت ہے، یا یہ ایک بہت بڑا فریب ہے، ایک جھوٹ جو جان بوجھ کر ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے تاکہ ہم قرآن سے دور رہیں، تاکہ ہم ہر بات کے لیے کسی مولوی، کسی عالم، کسی مخصوص گروہ پر انحصار کریں، اور چاہے وہ قرآن اور سنت کے خلاف بات کریں تب بھی ہم سوال نہ کریں، بس مان لیں، کیونکہ ہم تو خود سمجھنے کے قابل ہی نہیں۔ یہ کون کہتا ہے؟ قرآن خود کیا کہتا ہے؟ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ سورہ قمر میں یہ آیت 4 بار دہرائی گئی تاکہ انسان سوچے، مگر افسوس ہے ہم پر کہ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں اور ہم انہیں مانتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم ان کی اکثر باتیں نہیں مانتے، بھلے ہی کوئی قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت بھی کر دے تب بھی، کیونکہ ان سے زیادہ ہم اپنے فرقوں اور مسلکوں کے علماء، مولویوں اور ذاکرین کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ مومنوں، اہل کتاب کے بہت سے عالم اور مشائخ لوگوں کا مال ناحق کھاتے اور ان کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، جو ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ قرآن سمجھنے کے لیے کسی نہ کسی ہادی کی ضرورت ہے، چاہے وہ ہادی اپنی طرف سے کسی آیت کا ترجمہ کر کے کچھ بھی مطلب نکال لے اور اس آیت کو اپنے من گھڑت عقیدے پر ڈھال کر ہمیں بیان کر دے۔ ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یہ لوگ کلمات کتاب کو اپنے مقامات سے بدل دیتی ہیں، اور جن باتوں کی ان کو نصیحت کی گئی تھی ان کا بھی ایک حصہ فراموش کر بیٹھے، اور تھوڑے آدمیوں کے سوا ہمیشہ تم ان کی ایک نہ ایک خیانت کی خبر پاتے رہتے ہو۔ کیونکہ ہم خود تو تحقیق کرتے نہیں ہیں، اور جہاں ہماری آخرت کی کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار ہے، ایسے معاملات میں ہم آنکھ بند کر کے علماء کی اندھی تقلید کر رہے ہیں اور ان کی ہر بات کو آخری سچائی مان کر چل رہے ہیں۔ ہمارا یہ رویہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ہماری تربیت اور ذہن سازی ہی اس طرح سے ہوئی ہے کہ ایسے معاملات میں ہمیں سوال کرنے کی اجازت نہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ دین نے ہم پر جو ذمہ داری عائد کی ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، ہم خود بھی اس ذمہ داری سے جی چراتے ہیں۔ اور دوسرا، ہمیں شیطان نے اس وسوسے میں ڈال رکھا ہے کہ کل جب روز حشر ہم سے سوال ہوگا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں تو فلاں عالم نے یہ بات بتائی تھی، اس لیے ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں، کیونکہ اب بھی اگر ہمارے سامنے کوئی حق بات قرآن و سنت اور صحیح حدیث سے ثابت بھی ہو جاتی ہے تب بھی ہم بس یہ کہہ کر اپنا دامن چھڑا لیتے ہیں کہ ہمیں تو اتنی معلومات نہیں، یا ہمارے پاس اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے موزوں دلائل نہیں۔ اس کے باوجود نہ ہم حق تک پہنچنے کی جستجو کرتے ہیں اور نہ ہی اس حق کو دل سے تسلیم کرتے ہیں جو قرآن و سنت اور صحیح حدیث سے ہمارے سامنے ثابت ہو چکا ہوتا ہے، اور ہمارا دل بھی اس کی گواہی دے رہا ہوتا ہے۔ کیا واقعی اللہ نے کہیں یہ کہا ہے کہ قرآن صرف علماء کے لیے نازل ہوا ہے اور یہ کہ عام لوگ اسے خود نہیں سمجھ سکتے؟ ہرگز نہیں۔ یہ بات قرآن میں کہیں موجود نہیں کہ عام انسانوں کو اس کتاب کو سمجھنے کی اجازت نہیں، بلکہ اللہ تو قرآن میں یہ کہتا ہے کہ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ مگر افسوس، بعض علماء ہمیں یہی باور کرواتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے عالم یا ہادی کی ضرورت ہے۔ اللہ تو صاف فرماتا ہے، یہ ایک پر نور کتاب ہے، اس کو ہم نے تم پر اس لیے نازل کیا ہے کہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤ، یعنی ان کے پروردگار کے حکم سے عزت والے، خوبیوں والے مالک کے راستے کی طرف، یعنی اس اللہ کے راستے کی طرف کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ غور کیجئے، اس آیت میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صرف عالم یا مفتی روشنی کی طرف نکلے گا، بلکہ ہر وہ شخص جو قرآن پڑھے اور غور کرے وہ ہدایت پا سکتا ہے۔ کیا یہ ہماری بدقسمتی نہیں
کہ ہم نے ایسی باتوں پر یقین کر لیا، اور اس دھوکے اور فریب کی وجہ سے ہم خود اللہ کی کتاب سے دور ہو گئے ہیں۔ یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جو کتاب ہماری رہنمائی کے لیے نازل ہوئی اسے ہم کبھی زندگی میں کھول کر سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ وہ کتاب محض ثواب کمانے کا ذریعہ بن کر رہ گئی ہے، اور اس کا استعمال بھی قرآن خوانی، سویم، دسواں، چہلم، برسی جیسی بدعتوں کے لیے کرنے لگے ہیں۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ ایک غیر مسلم جب قرآن کو پڑھتا ہے تو وہ حق پا کر مسلمان ہو جاتا ہے، مگر ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم اگر خود پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے صاف پیغام اور اہل تقوی کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا اللہ کی کتاب ہدایت ہے یا گمراہی کا ذریعہ؟ یقین مانیے ایسا کہنا اللہ پر بہتان ہے۔ جھوٹ تو وہی لوگ باندھا کرتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، اور وہی جھوٹے ہیں۔ اصل مسئلہ کچھ اور ہے۔ جب ہم خود قرآن کو پڑھیں گے تو ہمیں فرقوں کی حقیقت سمجھ آئے گی۔ ہم دیکھیں گے کہ اللہ کیا کہتا ہے اور علماء ہمیں کیا سکھا رہے ہیں، کیونکہ پھر ہمیں اس حقیقت کا پتہ چلے گا کہ ہمارے اعمال اور قرآن و سنت میں کتنا بڑا تضاد ہے، اور یہی حقیقت کبھی ہمارے سامنے نہ آ سکے، اسی لیے تو ہمیں قرآن سے دور رکھا گیا ہے، تاکہ سوال نہ اٹھے، تاکہ ہم فرقوں میں بٹے رہیں اور ان کی علمی دکانیں چلتی رہیں۔ اور اے مخاطب، جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے۔ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟ البتہ ہم یہ بھی واضح کر دیں کہ یہ بات درست ہے کہ قرآن کو اس کی گہرائی، لغوی باریکیوں اور تشریحی پہلوؤں کے ساتھ مکمل طور پر سمجھنے کے لیے عربی زبان کا علم اور بعض مقامات پر ماہر استاد کی رہنمائی ضروری ہو سکتی ہے، لیکن جہاں تک قرآن کے اصل پیغام، بنیادی مقصد اور صاف ہدایت کا تعلق ہے، تو اگر کوئی شخص خلوص دل سے قرآن کو اپنی مادری زبان میں ترجمے کے ساتھ پڑھے تو وہ اللہ کا پیغام کافی حد تک سمجھ سکتا ہے، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے، اور جن لوگوں نے ہمارے راستے میں محنت کی ہم ان کو ضرور اپنے رستوں پر چلا دیں گے، اور اللہ تو نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ہم عربی نہیں جانتے یا ہمارے پاس کوئی ہادی نہیں ہے اس لیے ہم قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے، یہ کوئی جائز عذر نہیں، کیونکہ قرآن کی کئی آیات خود اس عذر کے خلاف گواہ ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں جچی تلی ہیں، پھر یہ کہ اللہ حکیم و خبیر نازل کرنے والے کی طرف سے بتفصیل بیان کی گئی ہیں۔ اس کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے قرآن چھوڑ دیا اور مولویوں کی ہر بات ماننے لگے، چاہے وہ خلاف قرآن ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ نہ تو ہمیں سچائی کا علم ہوتا ہے، نہ حق بات جاننے کی جستجو، اور نہ ہمارے اندر ان سے سوال کرنے کی جرات ہوتی ہے، جبکہ دنیاوی معاملات میں ہمارا رویہ کچھ اور ہوتا ہے۔ جب ہم گاڑی خریدتے ہیں، نوکری بدلتے ہیں یا مکان لیتے ہیں تو تحقیق کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں، لیکن جب بات دین کی آتی ہے تو بس جو سنا وہی مان لیا۔ یہ دوہرا معیار کیوں؟ غور و فکر کا حکم ہر انسان کو ہے، نہ کہ صرف عالم کو۔ دراصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کو ہر انسان کے لیے نازل کیا ہے، ہدایت سب کے لیے ہے۔ اگر ہمارے دور کے علماء، تمام نہیں لیکن اکثریت، اپنا کام صحیح طریقے سے کرتے تو کیا آج ہم اور آپ یوں فرقوں میں بٹے ہوتے؟ اور کیا ہمارے معاشرے میں ہر وہ برائی اتنی ہی عام ہوتی جن کے سبب پچھلی قوموں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا؟ کیا ہمارے معاشرے میں بدعتیں اتنی عام ہوتی؟ جن لوگوں نے اپنے دین کے حصے بکھرے کر لیے اور خود بھی کئی فرقے ہو گئے، ان سے تم کو کچھ کام نہیں، ان کا کام اللہ کے حوالے، پھر جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ ان کو سب بتائے گا۔ اصل دین تو کہیں بہت پیچھے ہی رہ گیا۔ غرض یہ ہے کہ اگر ہم خود حق بات اور سچائی تک پہنچنے کی کوشش کریں گے اور خاتمہ بالخیر کی فکر کریں گے، تبھی ہم آخرت کی کامیابی پا سکیں گے۔ بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟
اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں وہ بہت سا اختلاف پاتے۔ ہم سب کی بہتری اسی میں ہے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں اور کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ قرآن خود کھولیں، ترجمے سے پڑھیں، سوچیں، غور کریں۔ اللہ سے اپنی اور ہم سب کے لیے ہدایت کی دعا مانگیں اور اپنی سی جو کوشش کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں، اور جہاں ضرورت ہو بے شک کسی صحیح عالم سے رہنمائی حاصل کریں، لیکن پہلے خود اپنی کوشش ضرور کر لیں۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کی آیتوں سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ پھیر لے۔ ہم گناہگاروں سے ضرور بدلہ لینے والے ہیں۔ اب وقت ہے کہ ہم یہ جملہ ہمیشہ کے لیے دل و دماغ سے نکال دیں کہ قرآن خود سے سمجھنے کی کوشش نہ کرو، بھٹک جاؤ گے۔ نہیں، قرآن خود ہدایت دیتا ہے، اور جو سچائی کا متلاشی ہو اللہ اسے کبھی بھٹکنے نہیں دیتا۔ مومنو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا، اور سب مل کر اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور فرقے فرقے نہ ہو جانا۔